الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قرآن مجید اس کائنات میں انسان کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ہر مسلمان کے اوپر قرآن مجید کے بنیادی طور پر 5 حق ہیں۔ جیسے ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا حق ہے، دوست احباب کا حق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے بھی ہمارے اوپر حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، اور ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایمان میں یہ چیز بھی شامل ہے، یہ یقین رکھنا کہ قرآن مجید نے جو کچھ بتایا ہے سچ ہے، برحق ہے۔ ایمان میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ یقین رکھنا کہ جو کچھ قرآن مجید نے بتایا ہے قیامت تک کے لیے قابل عمل۔ یہ یقین رکھنا قرآن مجید نے جو قانون اور ضابطے دیے ہیں، چاہے وہ عبادت کے متعلق ہوں، سیاست کے متعلق ہوں، معیشت کے متعلق ہوں، خاندان کے متعلق ہوں، وراثت کے متعلق ہوں، طہارت کے متعلق ہوں، زندگی کے کسی شعبے کے متعلق ہوں، اس سے بہتر دنیا کا کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید پہ اتنا یقین رکھنا کہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور آسمان سر پہ اٹھا کے کوئی بات کہتے ہوں، اللہ کا کلام کہے نہیں ایسے ہے، ہم کہیں پوری دنیا جھوٹی ہے، اللہ کا کلام سچا ہے۔ قرآن مجید پہ اتنا یقین اور ایمان رکھنا کہ پورے سائنسدان ایک طرف فرض کریں کھڑے ہوں، وہ کچھ کہتے ہوں، اللہ کا کلام کچھ اور کہتا ہو، ہم کہیں گے تمہیں غلطی لگ سکتی ہے، اللہ کا کلام سچ ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے ابا و اجداد، ہمارے رسم و رواج، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، جدید دور کے نظام، جو کچھ بھی کہتے ہوں، ان سب کے لیے میزان، حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے جو معیار ہے، جو میزان ہے، جو ترازو ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ دنیا والے جو بھی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت باتیں تمہارے رب نے قرآن میں اتاری ہیں۔ تو سب سے پہلا حق تو یہ یقین رکھنا ہے۔ اتنے ہی لوگ ہیں جو یہاں پر ہی فیل ہو جاتے ہیں اور قرآن مجید کا وہ یہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ کتنے ہی ایسے لائرز ہوں گے، کتنے ہی ایسے ججز ہوں گے، کتنے ہی ایسے اکانومسٹ ہوں گے، کتنے ہی ایسے پولیٹیشنز ہوں گے، کتنے ہی ایسے دنیا کے اندر ہمارا مزاج لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھتے تو ہوں گے، کہتے ہوں گے ہمارا ایمان بھی ہے، لیکن جب کوئی خاص بات آئے کہیں گے نہیں میرا خیال یہ کہتا ہے، تو اس کا ایمان پھر قرآن پہ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے بندہ کہ میرا خیال یہ کہتا ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ پھر کہا اولئک یؤمنون بہ، ان کا ہی اس پر ایمان ہے۔
جس کا ایمان ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا تھا۔ ابھی آپ بستر پہ بیٹھے ہوتے تھے، یوں اپنی مبارک آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے مل رہے ہوتے تھے، وضو آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا، وہاں بیٹھے سب سے پہلا کام ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیات تلاوت کرتے تھے۔ پھر فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے، ظہر و عصر مغرب عشاء میں تلاوت کرتے تھے۔ بستر پہ لیٹ کے سب سے آخری کام بھی قرآن مجید کی تلاوت ہی ہوتا تھا۔ ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہوتا تھا۔ صبح صبح آج سے 25-30 سال پہلے راجوال کے ماحول کو میں اگر یاد کروں، جو چھوٹی چھوٹی دیواریں اور چھوٹے چھوٹے سے دروازے اور کوئی خاص لمبی اونچی دیواریں نہیں ہوتی تھی، تو ہم گھروں سے گزرتے تھے۔ ایمان کے ساتھ بتائیے 30 سال پہلے ہمارے گھروں سے کس چیز کی آوازیں آتی تھی؟ قرآن کی تلاوت کی آتی تھی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ حق ہے قرآن مجید کا کہ اس کو پڑھا جائے۔ اتل ما اوحی الیک، اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا آپ میرے قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس سے برکت لی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں احادیث میں واضح طور پہ آتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے گھر نہیں دیکھے ہوئے، کس کا گھر کہاں ہے، لیکن جب میں تمہارے محلے سے گزرتا ہوں مجھے اپنے شاگردوں کی آوازوں کا پتہ ہے، جو گھروں سے قرآن کی آوازیں آتی پہچان جا تو میرے فلاں صحابی کا گھر ہے۔ یہ مدینے کا ماحول تھا، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مولوی پڑھیں گے، جو مسلمان ہے وہ قرآن پڑھے گا، یہ اس کا حق ہے قرآن کا، چاہے وہ ریڑھی لگاتا ہے، چاہے وہ دکان پہ بیٹھتا ہے، چاہے وہ ذمہ دارہ کرتا ہے، چاہے وہ کاروبار کرتا ہے۔ یہ حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس میں برکت ہے، اس میں خیر ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں سعادت ہے۔ آسمانوں سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، دن میں بھی پڑھا جائے، رات میں بھی پڑھا جائے۔ قرآن مجید کے ساتھ اگرچہ یہ مثال بھی قرآن کے شایان شان نہیں ہے، لیکن نسل نو کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جس طرح آپ کا تعلق موبائل کے ساتھ ہے نا، اس سے زیادہ ایک مسلمان کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہوتا ہے۔ اس کو پڑھتا ہے، صرف رمضان میں نہیں پوری زندگی پڑھتا ہے، اس سے اس کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، سوچ میں برکت ہوتی ہے، دل میں پاکیزگی آتی ہے، نور ملتا ہے، شفا ملتی ہے۔ ہمارے سلف صالحین کا تو یہ حال تھا کہ اس حد تک قرآن پڑھتے تھے کہ ادھر سے ملک الموت آتا تھا اور ان کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری ہوتی تھی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوئے؟ اسکولوں میں پڑھا جائے، کالجوں میں پڑھا جائے، یونیورسٹیوں میں پڑھا جائے، اداروں میں پڑھا جائے، پی جی کے جی کے لیول سے لے کے پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک تک قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کو نصاب کا لازمی حصہ بنایا جائے۔ یہ قرآن کا حق ہے اس امت کے اوپر۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے، اور یہاں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تو صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی، جب ان کو پتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کلمہ پڑھنے سے ہماری جان چلی جائے گی، قرآن کی تلاوت سے ہمارے دشمن ہمارے اوپر حملے کر دیں گے، مکی دور کے اندر بھی جو مسلمان ہوتا تھا سب سے پہلا کام اس کا یہ ہوتا تھا
اس کو قرآن کی تلاوت سکھائی جاتی تھی. یہی ہمارا منشور حیات ہے، یہی ہمارا دستور زندگی ہے، یہی حاکم ہے، یہی فیصل ہے. تیسرا قرآن مجید کا حق ہے اس کو سمجھا جائے کہ اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کیا پیغام دیتا ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کا جگری دوست ہے اور اس نے آپ کو میسج کیا ہے اور آپ کو پڑھنا نہ آتا ہو، بس پتہ چل جائے کہ دوست کا میسج آیا ہے، ماں کا میسج آیا ہے، باپ کا میسج آیا ہے، تو کیسے آپ بے چین ہو جاتے ہیں. کسی سے کہتے ہیں میں جانتا نہیں، ذرا دیکھو تو صحیح امی نے کیا کہا ہے، ابو نے کیا کہا ہے، دوست نے کیا پیغام دیا ہے. تو اللہ سے بڑا ایک مسلمان کا دوست کون ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے. چوتھا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. جہاں قرآن روک دے رک جائیں، جہاں کھڑا کر دے کھڑے ہو جائیں، جہاں چلائے چل پڑیں، جہاں رلائے رو پڑیں، جہاں ہنسائے ہنس پڑیں، جہاں خوشخبری دے دل کے اندر خوشیاں پھوٹنے لگیں، جہاں عذاب کا تذکرہ آئے تو دل پسیج جائے، جنت کا تذکرہ آئے تو شوق پیدا ہو جائے، جہنم کا تذکرہ آئے تو خوف پیدا ہو جائے، نظر آئے کہ یہ قرآن والے لوگ ہیں، اس پہ عمل کیا جائے. قرآن مجید کی آیت اتری تھی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا، یہ شرک کے مراکز، استھان، یہ سب پلید کام ہے، ان سے بچ جاؤ، شیطانی کام ہے. جناب انس کہتے ہیں میں اپنے چچا کے گھر میں تھا، شراب کے پیالے بھرے ہوئے تھے، ہونٹوں کو لگے ہوئے تھے، اور جیسے ہی مدینے میں آواز آئی، یہ آیت پڑھ کے سنائی گئی، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اعلان کیا گیا جو پیالے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے، لبوں کے قریب پہنچے ہوئے تھے، وہ ہم نے زمین پہ پٹک دیے تھے، اور جو مٹکوں کے اندر شراب پڑی تھی وہ مٹکے بھی توڑ دیے گئے تھے کہ بس اللہ نے روک دیا، اب رک جائیں. جناب مرثد ایک عورت سے محبت ان کی چلتی رہی، پھر کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے، ہجرت کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی نے ڈیوٹی لگائی کہ تم نے مظلوم مسلمان قیدیوں کو اٹھا کے لانا ہے. گئے اٹھانے کے لیے، وہ عورت پرانے تعلق والی، کہیں اس نے دیکھ لیا، اس نے کہا مرثد آؤ پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں. جناب مرثد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان ہاتھوں نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں پہ رکھ کے کلمہ پڑھ لیا، قرآن کو مان لیا، اب یہ کسی عورت کو ٹچ نہیں ہو سکتے. قرآن انسان کو چینج کرتا ہے، بدلتا ہے، اس کی زندگی کو بدلتا ہے، سوچ کو بدلتا ہے، اہداف کو بدلتا ہے، مقاصد کو بدلتا ہے. قرآن مجید کا پانچواں اور آخری عظیم ترین حق بیان کرنے سے پہلے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اس وقت ہم جس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیں، نرسری کلاس سے لے کے پی ایچ ڈی تک قرآن مجید پڑھانے کا، ترجمے کا، تفسیر کا کوئی انتظام نہیں ہے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی ہمارا قرآن پر ایمان ہے تو ان اداروں نے جو انتظامات کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اپنے بچوں کو اٹیچ کریں تاکہ وہ قرآن پڑھیں اور قرآن سیکھیں. پارٹ ٹائم پڑھیں، شاید اپنی تعلیم بھی جاری رکھیں. میں اس چیز کے اوپر بہت حیران ہوتا ہوں، وہ کیسا مسلمان ہے جو ایم بی بی ایس کی ڈگری لے لیتا ہے، ایف سی پی ایس کر لیتا ہے، اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے، 25 سال لگا لیتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے قرآن بھی سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا.
جس چیز کو ہم اہمیت نہیں دیتے اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا۔ اگر آپ کے پاس ایک افسر بیٹھا ہو اور دوسرا کوئی چپڑاسی آ جائے تو افسر کے پاس آپ بیٹھ جائیں گے، چپڑاسی سے کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی وی آئی پی شخصیت بیٹھی ہو اور کوئی دوسرا مجہول ان نون شخص آ جائے تو آپ اس کو ٹائم دے دیں گے، ان نون شخص سے کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے میرے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، سچی بات ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ تلخ حقیقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو اہمیت نہیں دینا چاہتا، اس کے نزدیک دوسرے کام زیادہ اہم ہیں، اس لیے اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ قرآن مجید کا حق ہے کہ اسے سیکھا جائے، اور آپ لوگوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سامنے عذر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے شاید اسی لیے دینی تعلیم کو فری کر دیا، کوئی یہ بھی نہ کہے کہ میرے پاس تو فیس نہیں تھی۔ میٹرک سے بچے فارغ ہوئے ہیں، ان کی دلوں میں شوق پیدا کریں۔ بیٹیاں ہماری میٹرک کر کے فارغ ہوئی ہیں تو 1 سال وہاں مدرسے میں ان کو لگوا دیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھایا جا رہا ہے۔ کوئی فیس نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹیوں تک لے کے چلے جاتے ہیں اور فجر کی نماز سے پہلے اگر ہماری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور فجر کی نماز بھی بچیوں کی رہ جاتی ہے کہ انہوں نے دیپال پور جانا ہے یا اوکاڑے جانا ہے یا فلاں جگہ جانا ہے، اور ہمارے پاس خیر کا ایک مرکز جاری ہوا ہم نہیں بھیج رہے ہیں، تو اس کا یقینی مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں یا اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن اور رمضان ان کا گہرا تعلق ہے۔ رمضان ہمیں ریمائنڈر دینے آتا ہے قرآن سے جڑ جاؤ۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا ہر گھر کے اندر بچیوں کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے، خصوصاً نوجوانوں کا بھی جوڑیں، بچوں کا بھی جوڑیں۔ آخری حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ریاست کا سپریم لا، آخری اتھارٹی، فیصلہ کن حیثیت اللہ کے قرآن کی ہوتی ہے۔ جہاں یہ نہیں ہے آپ سمجھ لیجئے کہ پھر مسلمانی میں کوئی مسئلہ ہے، ایمان میں کوئی کمزوری ہے، اس کو نافذ کیا جانا۔ لیکن یہ مرحلہ اینڈ پہ آتا ہے، پہلے ہم اپنے وجود پہ تو نافذ کریں، اپنے گھروں میں، اپنے وجود پہ، اپنی سوچ پہ، اپنے اعضاء پہ، اپنی اولاد پہ۔ تو آخری حق قرآن مجید کا یہ ہوتا ہے کہ فیصلے اس کی روشنی میں ہوں گے۔ عدالت کے اندر سپریم لا اللہ کا قرآن ہوگا۔ یہ قرآن مجید کے 5 بنیادی ترین حق ہیں، ایسے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک عرض کر کے ہم دعائے خیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ حق بھی چھٹا ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا قرآن کے اوپر ایسا ایمان ہو کہ ہم سمجھیں کہ اس میں میرے ہر مسئلے کا حل ہے اور میری ہر بیماری کی شفا ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ آپ کو تکلیف ہو، آپ بیماری میں ہو، آپ تکلیف میں آپ سمجھیں اللہ کے قرآن سے مجھے شفا ملے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوائی استعمال نہ کریں، وہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، وہ شریعت کا حکم ہے، لیکن دوائیاں کچھ نہیں کرتی جب اوپر والا شفا نہ دے، اور اوپر والے سے شفا لینے کے لیے اللہ کے قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ یہ در در کی ٹھوکریں، یہ تعویذ، یہ منکے، یہ دھاگے اور یہ ساری چیزیں اس وقت معاشرے میں آتی ہیں جب معاشرے میں قرآن کو چھوڑا ہوتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سے بڑا تعویذ کوئی نہیں ہے، سورہ فاتحہ سے بڑا دم کوئی نہیں ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات سے زیادہ تفسیر والا کلام کسی کا نہیں ہے، آیت الکرسی سے زیادہ کسی لفظ میں اور کسی بھی پیر صاحب کے دم میں کوئی طاقت نہیں ہے۔
اللہ کے کلام میں سب سے زیادہ طاقت ہے. اس سے شفا لینا، اپنی دل کی بیماریوں کی شفا، جسم کی بیماریوں کی شفا، وہ بھی اللہ نے اپنے قرآن میں رکھی. تو یہ چند ایک بنیادی قرآن مجید کے حقوق ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں. سب کو بہت بہت مبارک ہو. اس میں سے ایک حق الحمدللہ اس رمضان میں ادا ہوا. ہم نے قرآن مجید پڑھا، ہم نے قرآن مجید سنا، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اس کا خاص انعام ہے، اس کی خاص رحمت ہے، اس کی خاص توفیق ہے. بہت ہی خوشی کا موقع ہے. اللہ تعالی ہمارے بھائی جان حضرت حفص صاحب جنہوں نے ہمیں قرآن سنایا، ان کی محنت، ان کی کاوش اللہ اپنے ہاں قبول فرما لے. جس شوق اور محبت سے انہوں نے سنایا، اللہ ان کا ایک ایک حرف قبول فرما لے. ہمارے نوجوان بیٹوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے جس شوق کے ساتھ سنا اور ساری ساری رات جاگتے رہے اور بیٹیاں جاگتی رہی، ہماری دعا ہے کہ ان کے جاگنا بھی اللہ قبول فرما لے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن آئے گا، روزہ بھی آئے گا. روزہ کہے گا اللہ میں نے اسے بھوکا پیاسا رکھا تھا، اور قرآن کہے گا اللہ میں نے راتوں کو اس کو جگایا تھا. تو روزے کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی اور قرآن کی سفارش بھی قبول کی جائے گی. جب ان کی سفارش قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. قرآن کی بہت برکت ہے، بہت برکت ہے. ابا جی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، قرآن مجید میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ اگر بنجر زمین کے اوپر کوئی یقین ایمان والا پڑھنا شروع کر دے تو اللہ اس کو بھی ہرا بھرا کر دے. زمین تو زمین ہے، مردہ دلوں کو یہ زندہ کر دیتا ہے. قرآن قرآن ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے. اور نبی علیہ السلام کے صحابی جلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید مکمل کرتے تو سب کو اکٹھا کرتے. آؤ گھر والوں، اکٹھا کرتے، بچوں کو اکٹھا کرتے، کہتے قرآن مکمل ہوئے، اللہ سے دعا کر. نہ تو یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم دعا کو، اجتماعی دعا کو ایسا لازمی حصہ بنا لیں، ہم کہیں کہ اس کے بغیر تو تاثرات ہی نہیں ہے. اور نہ ہی ایسا اس کو شجر ممنوع سمجھنا چاہیے کہ اجتماعی دعا کو جیسے بعض لوگ غلو کرتے ہوئے بدعت قرار دے دیتے ہیں، وہ بھی غلط رویہ ہے. اعتدال والا راستہ اپنائیں، خیر والا راستہ اپنائیں. سلف صالحین سے، صحابہ سے، تابعین سے کثرت سے ثابت ہے کہ قرآن مجید مکمل کرتے تو اللہ سے دعائیں کرتے. نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھو تو اللہ سے دعا کرو، ایسے لوگ آئیں گے قرآن پڑھ کے لوگوں سے مانگا کریں گے. تو انشاءاللہ یہ بس ذہن میں رکھیں کہ اس کو ایک لازمی حصہ بنا لینا اور فرض کا درجہ دے دینا یا خاص کیفیت بنا لینا کہ بس فلاں موقع پہ لازمی ہونی چاہیے، تو پھر وہ اسٹیٹس جب ہم بدل دیتے ہیں نا، اس سے وہ چیز بدعت کے اندر چلی جاتی ہے. تو اس کو لازمی کا درجہ، فرض کا درجہ نہ دیا جائے، اور یہ درجہ نہ دیا جائے کہ اس کے بغیر تو شاید تاثرات ہی نہیں ہے. تو اللہ سے مانگنا زندگی کی سب سے بڑی ہماری عزت ہے، اور مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے.